کہ انسان نیک کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا ہے، سوچ سوچ کر کے اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ موقع اس بندے کو دیا جائے، اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے لیے اب کوئی راستہ بچتا نہیں ہے۔ سب سے شروعاتی راستہ اور سب سے آخر راستہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ جب بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور نہ کر پائے تو اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، کس بات سے ہے، اس بات سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والے کو میرا رب بہت پسند فرماتا ہے۔ ایک راستہ اور بھی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے کہ خوش ہے، اسے اگر جانچنا ہے تو پھر وہ اپنے گھر جائے، اپنی ماں کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے کہ کیا یہ انسان مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کی ماں باپ بھی اس سے ناراض ہوں گے، جس سے اللہ خوش ہوگا اس کے ماں باپ بھی اس سے خوش ہوں گے۔ تو ایک کئی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد جو 2 گز زمین کے اندر دفن کیا جائے گا تو پھر وہاں کروٹ بدلنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ جیسے ہی سلا کے آئیں گے اسی کروٹ کے ساتھ ایک مدت تک رہنا ہوگا، پھر کوئی موقع نہ کروٹ بدلنے کا ملے گا، نہ توبہ کرنے کا ملے گا، نہ نیکی کمانے کا ملے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے احسنوا عملا، ہم نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا ہے بہت تھوڑی سی زندگی دے کر کے بھیجا ہے، مختصر سی زندگی تمہیں دے کر کے امتحان گاہ میں کھڑا کر دیا ہے۔ اب اس امتحان گاہ میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ احسنوا عملا، بہت اچھا نیکی کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندے کو بھیجا ہے۔ اب بندہ دنیا میں رہتا ہے، پوری زندگی یہ امتحان گاہ میں ہے، امتحان لیا، اس سے کب جائے گا؟ اس سے امتحان ایک ہی بار لیا جائے گا اور ایک ہی اس کو موقع دیا جائے گا، چاہے اس میں فیل ہو یا پاس ہو۔ اگر اس امتحان میں پاس ہو گیا تو ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی ہے، اگر اس میں فیل ہو گیا تو اب ہر جگہ وہ فیل ہوتے جائے گا۔ کیونکہ یہ جو بیچ میں زندگی ملی ہے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، یہ اس کی تیاری کرنے کے لیے ملی ہے۔ اس امتحان گاہ میں جب بندے کو ڈالا جائے گا تو موقع صرف ایک بار ہے، امتحان بھی صرف ایک بار دینا ہے، چاہے بندہ فیل ہو چاہے پاس ہو۔ اگر پاس ہو گئے تو خدا کی بارگاہ میں بھی وہ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے، اور اگر اس امتحان گاہ میں فیل ہو گئے تو پھر اسے دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا، اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ فیل ہو جائے گا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ تھوڑی سی زندگی میں نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن اشارہ کرتا ہے کہ تمہیں تھوڑی سی زندگی دیا ہے، امتحان گاہ میں رکھا ہے، پوری زندگی اس کی تیاری کرو، امتحان صرف ایک بار دینا ہے۔ اللہ نے سب کچھ آگاہ کر دیا، پھر بھی انسان آج غفلت میں پڑا ہے۔ آج اسکول کالج مدرسے اور کسی بھی مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو دیکھے گا کہ جب امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ مشکل سے مشکل گھڑی کو پار کر کے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے ایسے ہی بچوں کی آنکھوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، سکون و چین ختم ہو جاتے ہیں، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم اس امتحان میں پاس کیسے ہو جائیں گے، کامیابی کیسے ملے گی۔ آج 70 سال 80 سال کے ہمارے بوڑھے جوان بوڑھے لوگ ہو گئے ہیں، آج اس کو فکر نہیں ہے، ایک پیر قبر میں پہنچا ہوا ہے۔ اب بھی جو ہے نفرت کی بیج دنیا میں بوئے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں سوچ کے بیٹھا ہے کہ ہم مریں گے نہیں، یا مر کے قبر میں جائیں گے فرشتے آئیں گے نہیں۔ وہاں تو ایسا ٹھکانہ لگایا جائے گا کہ کسی کا باپ بھی وہاں کسی کو نہیں بچا سکتا ہے۔
آپ ضرور دیکھتے ہوں گے قبر میں میت کو ڈالتے ہیں، اس کا باپ نہیں جاتا ہے، اس کا دادا نہیں جاتا ہے، اس کا پردادا نہیں جاتا، بھائی رشتہ دار کوئی نہیں جاتا ہے۔ ایسے عالم میں فرشتے پوچھتے ہیں کہ بتا پوری زندگی جو تیاری کیا وہ کیا ہے؟ اللہ امتحان کہاں سے لے رہا ہے؟ پوری زندگی تیاری کرنے کا یہ موقع دیا گیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کرو، رمضان ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، عید ہے، بقرعید ہے، محرم ہے، کیا ہے، یعنی سب عبادت اور تیاری کرنے کا موقع بندے کو دیا۔ اور قبر کی دنیا میں جب یہ بندہ پہنچے گا، اب امتحان گاہ میں اس کو رکھا گیا، فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربک، کسی کا باپ کام نہیں آئے گا وہاں۔ ہم بھی آپ کے قبر میں نہیں جائیں گے، آپ بھی میرے میں نہیں جائیے گا، اپنا انتظام خود کیجئے وہاں بچنے کی۔ فرشتے کہیں گے کیا کیا زندگی بھر، آؤ آؤ امتحان میں آؤ، من ربک۔ اس وقت رب فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرا باپ کیا کہا تھا، دادا کیا کہا تھا، پردادا کیا کہا تھا، یہ سب نہیں پوچھیں گے۔ بات مطلق ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو یہ بتاؤ۔ کسی سے کسی کے بارے میں وہاں سوال نہیں ہوگا، اور وہاں کوئی گھوس پیٹ نہیں چلے گی۔ جو دنیا میں کر کے جائیں گے اسی کا امتحان دینا ہے کہ ایمان دنیا میں جو لایا کتنا مضبوط تھا، یقین تمہارا اللہ پر کتنا تھا، یقین تم اپنے رب پر کیسا رکھا تھا، اس کے بارے میں امتحان دو۔ من ربو کا اگر ایمان لے کے گیا تو کہے گا ربی اللہ، اور نہیں لے کے گیا تو کہے گا میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، وہاں اسلام کے بارے میں نہیں نام لیا جائے گا، مذہب کے بارے میں نہیں لیا جائے گا، وہاں مطلق پوچھا جائے گا کہ دنیا میں رہ کر کے کس کی پوجا کر کے آیا، کس کی عبادت کر کے آیا، تو پہلا سوال کیا ہوگا من ربو کا۔ اس میں اگر پاس ہو گئے تو دوسرا ہوگا کیا، ماں دینوں کا، تم کس مذہب کو مان کے آئے ہو، کس دھرم کو مان کر کے آئے ہو۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز، روزہ، عبادت، زکوٰۃ، فطرہ، یہ سب کچھ نہیں، یہ سب تو اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ پہلے اس امتحان سے پاس ہونا ہوگا کہ تم کس دھرم کو مان کے آئے ہو۔ تو کچھ لوگ جو ایمان لے کے جائیں گے وہ کہیں گے ماں دینوں کا، میرا دین اسلام ہے۔ جو نہیں جانتا ہے، وہ جو ایمان لے کے نہیں گیا وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ جانتا کیوں نہیں، ہر مذہب کے لوگ سینہ تان کے کہتا ہے میرا مذہب اتنا اچھا ہے، میرا دھرم اتنا اچھا ہے۔ تو وہاں دھرم مذہب صرف اسلام ہی چلنے والا ہے، باقی کچھ نہیں۔ تب تک تیسرا سوال ہوگا، اسی سوال میں فیصلہ بھی ہوگا کہ لوگوں اس دنیا میں تم رہ کر کے ان کو کیا مانا تھا، نبی کو نبی تسلیم کیا تھا کہ نہیں، رسول کو رسول مانا تھا کہ نہیں، ان کی رسالت کی گواہی دیا تھا کہ نہیں، ان پر ایمان لایا تھا کہ نہیں، ان کا کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں۔ ایمان والے کہیں گے اے فرشتوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب یہاں مسلمان پاس ہو گئے، جو ایمان لے کے گیا، جو پوری زندگی جو قرآن کہتے آیا احسن و عمل، تم عمل کرو، عمل کرو، نیکی کماؤ، یہ موقع پھر تمہیں نہیں ملنے والی ہے، آج ہی نیکی کماؤ۔ پوری زندگی جو کما کے گیا، آخری سوال میں وہاں اگر پاس ہو گیا، اب انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ پاس ہو جائیں گے۔ جو کہہ دیا کہ میں نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے، اب وہ پھنسا، قبر میں بھی پھنسا، حشر میں بھی پھنسا، اللہ کی عدالت میں بھی وہ پھنس گیا۔ اس لیے ہر آدمی اپنے ایمان پر دھیان دیجئے کہ ہمارا ایمان ہے تو کتنا ہے، ہمارا عمل ہے تو کیسا ہے، ہم کیا اپنے عمل کو لے کر کے قبر میں پاس ہو پائیں گے کہ نہیں، ایمان اس دنیا سے لے کے ہم جا پائیں گے کہ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی فریاد کیجئے۔ میں پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ شب برات میں بھی ماں باپ کا گستاخ جو ہوتا ہے یہ بخشا نہیں جاتا ہے، وقت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت مسلک کی اعلیٰ حضرت میں ایک بات اور آئی ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنا چاہو
ماں باپ کی ادب میں مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنا چاہو، بات کرنا چاہو، تو تم پہلے ان سے اجازت لو، ڈائریکٹ بات مت کرو، پہلے ان سے اجازت لو۔ اگر وہ تیار ہے بات کرنے کے لیے اور ٹائم دے رہے ہیں تو تب جا کے بات کرو۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت میں آگے فرماتے ہیں کہ اب بھی بات کرو تو ایسے کرو جیسے ایک غلام اور آقا کرتے ہیں، کہ ماں باپ کے سامنے ماں باپ کے ساتھ ایک غلام کی حیثیت رکھ کر کے اپنے ماں باپ سے بات کرو۔ اور غریب نواز فرماتے ہیں، ملفوظات غریب نواز میں ہے، میرے خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں اگر اپنے ماں باپ سے ایک بار بھی غصے کی حالت میں بات کر لیا، ایک بار بھی پوری زندگی میں اپنے ماں باپ کو ڈانٹ دیا، اس سے غصہ کر لیا، اس کو جھڑک دیا، تو میدان محشر میں پہاڑ کے طرح نیکی لے کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ہوا میں بکھر دے گا اور سب برباد کر دے گا۔ یہ ماں باپ کی عظمت ہے کہ پوری زندگی میں قرآن اشارے میں بار بار قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو، تم پر تمہارے ماں باپ کے بہت بڑے احسان ہیں، اس کو جھڑکو مت، اس کو اف تک مت کہو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ تم پر احسان تمہارے ماں باپ کا ہے۔ قرآن بار بار اشارہ کر رہا ہے، لیکن آج سماج میں بوڑھے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں جنت اس بچوں کے لیے وہی جنت ہے۔ اگر یہ ناراض ہو کر کے مر گئے اور معافی نہ مانگ سکے تو سمجھیے کہ ہمیشہ کے لیے اس بچے کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہ جنت میں نہیں جا پائیں گے، چاہے کتنو عبادت اب دنیا میں رہ کے کر لے۔ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تب تک رب راضی نہیں ہوگا، اور جب تک رب راضی نہیں ہوگا جنت ہرگز نہیں مل سکتی ہے۔ غریب نواز کی ملفوظات میں ہے، میرے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں، پوری عمر میں اگر اپنے ماں باپ سے غصے کی حالت میں اگر بات کر لیے، ماں باپ کو جھڑک دیے، ماں باپ کو اف کر دیے، ماں باپ کو تکلیف پہنچا دیے، اور ماں باپ اگر ناراض ہو کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ بروز محشر اس بچے، اگر وہ شخص پوری زندگی میں ایک پہاڑ کے طرح اپنی نیکی سجا لیا ہے، نماز روزہ تسبیح وغیرہ سب پڑھ لیا ہے، سب لے کے میدان محشر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کی پہاڑ جیسی نیکی کو ہوا میں بکھر دے گا اور فرمائے گا جا تیری نیکی برباد ہو گئی۔ تو ہمیشہ اپنی ماں اپنے باپ پر دھیان دیجئے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ آج دوستوں میں، رشتہ داروں میں بے شمار لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے گھر میں اگر اس کی ماں زندہ ہے، اس کا باپ حیات سے ہے، تو چپکے سے جا کے اس کے ماں باپ سے پوچھئے کہ تیرے اور تیرے بیٹا کے میں حسن سلوک کیا ہے، تو ماں باپ یقیناً کہیں گے کہ میرا بیٹا ایک دوا کے لیے مجھے ترسا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے قوم مسلم کی۔ آج قوم مسلم طواعیت کے جو منزل پر کھڑے ہیں ایسے نہیں ہے، یہ اپنے کرتوت پر ہے۔ ماں باپ دوائی کے لیے ترس رہے ہیں اور بیٹا باہر پیسہ لٹا رہا ہے کہ میرا نام ہو، میری شہرت ہو، میری عزت ہو، تو یہ ساری عزت جہنم میں لے کے چلے جائے گی ایک دن۔ پہلے ماں باپ کو خوش کیجئے، ماں باپ کو روپیہ دیجئے، ماں باپ جو چیز چاہتے ہیں وہ دیا کیجئے، اس کے بعد کہیے کہ باہر کا ہم خیال رکھیں۔ اگر ماں باپ کا احسان اگر بچوں پر نہ ہوتا تو آج کوئی بھی بیٹا جوان نظر نہیں آتا، سب قبر کے اندر نظر آتے۔ کیا وہ وقت یاد نہیں ہے جب آپ 2 مہینہ کا تھے، 3 مہینہ کا تھے تو اسی ماں کے گود میں پیشاب بھی کرتے تھے، ماں کی گود میں پیخانہ بھی کرتے تھے۔ اگر ماں چاہتی تو گلا دبا کر کے مار سکتی تھی کہ اتنا اچھا گود ہے، اتنا اچھا ہاتھ ہے، اتنے اچھے شریر ہے، تم اس میں پیشاب کرتے ہو، لو میں تمہیں مار دیتی ہوں، کہانی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے ماں کے دل میں ممتا جیسی محبت رکھا،
माँ के दिल में वो प्यार रखा कि बेटा अगर माँ के गोद में भी पेशाब कर दे तो माँ मुस्कुरा करके अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाती है और रब से फरियाद करती है कि मौला ये बेटा मेरा है, छोटा है, इसकी लंबी उम्र की भीख मैं तुझसे मांग रहा हूँ, इसकी उम्र में बरकत अता फरमा। ये माँ की दुआ होती है। एक बाप जो आज एक मिठाई के लिए तरस रहा है, एक चाय के लिए तरस रहा है, एक दवाई के लिए तरस रहा है, और ना जाने उस घर में आने वाला बेटा और बेटी और बहू उसको लान तान करते हैं। अगर वही बाप आपके 2 माह की उम्र में आपको डॉक्टर से दवाई ना कराते, डॉक्टर के यहाँ लेके ना जाते और यूं ही छोड़ देते तो आज इतना बड़ा आप नहीं होते, किसी कब्र में लेटे हुए होते। तो अल्लाह ने बाप के दिल में ये मोहब्बत रखी कि आप बीमार है, 2 महीने का है, उसके जेब में चाय पीने की पैसा नहीं है, वह कर्ज लेकर के आपकी इलाज के लिए डॉक्टरों के पास पहुंचा और उसने दवाई की और आपको फायदा मिली, आपको अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाया, आप इतने बड़े हो गए। आज माँ बाप बूढ़ा हो गया तो उसकी कोई खबर नहीं है। गरीब नवाज ने फरमाया कि पूरी जिंदगी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल 2 साल के बारे में नहीं, जब से होश संभाले हैं मौत की आखिरी सांस तक, अगर इसके बीच में माँ बाप को डांट दिए, माँ बाप को तकलीफ पहुंचा दिए तो सारी नेकी आपकी गई और जन्नत का मुंह भी देखना बंद हो जाएगा, जन्नत का दरवाजा आपके लिए खुलेगी ही नहीं। हदीस पाक में आता है कि माँ जन्नत की, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। ये दोनों शय राजी होंगे तब जाके जन्नत मिलेगी, और दोनों शय अगर नाराज हो गए तो भी जन्नत नहीं मिलेगी, और दोनों में से एक भी अगर नाराज हो गए तो भी जन्नत नहीं मिलेगी। अगर बाप राजी है, माँ नाराज है तो जन्नत तो है ही नहीं, दरवाजा खोल के क्या कीजिएगा। और अगर माँ राजी है, बाप नाराज है तो दरवाजा तो बंद है, पूरा घर के अंदर कमरा लेके आप क्या कीजिएगा, जाने का कोई रास्ता ही नहीं है उसके अंदर। तो दोनों को हमेशा राजी रखने की कोशिश कीजिए। जब तक ये दोनों राजी नहीं होंगे तब तक खुदा राजी नहीं होगा, और जब तक खुदा राजी नहीं होगा आपका नमाज बेकार है, रोज़ा बेकार है, सजदा बेकार है, इबादत बेकार है, ये सारे अमल आपके बेकार हो जाएंगे। चाहते हैं कि ये सारे अमल मेरा काबिल कबूल हो तो हम अल्लाह को भी राज़ी करें, अपने माँ बाप को भी राज़ी करें और इनके साथ हुस्न सुलूक करें, ताकि ये माँ ये बाप अपने रब की बारगाह में मेरे हक में अगर हाथ उठा दिए किसी दिन तो यकीनन मेरा बेड़ा यहाँ भी पार होगा, वहाँ भी पार होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, उनको भी माँ की ज़रूरत पड़ती थी, उनको भी माँ की दुआ की ज़रूरत पड़ती थी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और झूम रहे हैं, मस्त हो रहे हैं और इस ख्याल में डूबे हैं कि आज हम अपने रब से फिर बात करने जा रहे हैं, अपना दुख जो है, अपनी बात जो है अल्लाह तक पहुँचाने जाते हैं और अल्लाह क्या जवाब देता है उसको भी मैं सुनूंगा। यानी हम लोग ईद, बकरीद, जुमा नमाज पढ़ने आते हैं, बहुत खुशी से आते हैं, जबकि हम अल्लाह की बोली सुन नहीं रहे, सिर्फ उसके फरमान पे चलते हैं कि रब ने कहा है हम पढ़ते हैं, रब ने फर्ज किया है हम अदा करते हैं नमाज। यानी रब का फरमान पर हम इतना खुश होते हैं। वो मूसा रब की आवाज़ को सुनने के लिए कितना खुश होते होंगे, पहाड़ पर चढ़ रहे थे, झूमते हुए जा रहे थे, आधे रास्ते पहुंचे, आवाज आई है मूसा संभल के संभल के संभल के। हजरत मूसा ने कहा मौला आज तक तो तूने नहीं कहा कि संभल के आ, आज क्या बात है कि मैं तेरी बारगाह में जा रहा हूं, तुझसे हम कलाम करने के लिए, तुझसे अपनी बात मनवाने के लिए, तुझसे बात करने के लिए और तेरी रहमत लूटने के लिए। आज क्या है कि तू कहता है कि संभल के संभल के संभल के। तो अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आती है मूसा तुझे खबर नहीं है, तू जब यहाँ आता था
اس کے پیچھے تمہاری ماں کی دعا تھی کہ سلامتی کے ساتھ کوہ دور پر تو آتا بھی تھا اور پیچھے پلٹ کے واپس چلا بھی جاتا تھا، لیکن آج تیرے پیچھے تیرے ماں کی دعا نہیں ہے، تیری ماں انتقال کر چکی ہے، مر چکی ہے، اب تیرے لیے کوئی دعا کرنے والے نہیں ہے، اس لیے اب قدم جو اٹھانا تو سنبھل کے اٹھانا۔ وہ اللہ کا نبی ہو کر کے اس کو ماں کی دعا کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور ان کی ماں کی دعا تھی کہ وہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، آسانی سے جا رہے ہیں، آسانی سے اتر رہے ہیں، ادھر ماں کی دم نکلتی ہے، ماں انتقال کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے آج تیری ماں کی دعا ساتھ میں نہیں ہے، اس لیے سنبھل کے چڑھنا، آسانی سے چڑھنا، قدم پھونک پھونک کے اوپر آنا، کیونکہ آج تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ نہیں ہے۔ جب نبی ہو کر کے ماں کی دعا کی ضرورت پڑے تو ہم تو امتی ہیں، اور ہم سب کی نیکیوں کی کوئی گنتی بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ سے امید لگائے ہیں کہ یقیناً ہم سب کی دعا، ہم سب کی نیکی اور ہم سب کی نماز، روزہ، عبادت سب قابل قبول ہو، بہت اچھی بات ہے، اور ہمیشہ دعا کیجئے کہ مولا ہماری بھی اور ہمارے ایمان والوں کی بھی سب کی نیکی تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ لیکن ماں کی دعا کی ضرورت ہر جگہ ہے، ہر موڑ پر ہے۔ اس بات پر غور کیجئے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر کبھی کسی وجہ سے بے ادبی ہو گئی ہے تو اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر چوم چوم کے معافی مانگ لیجئے۔ اگر یہ دنیا میں رہ کر کے معاف کر دیتے ہیں تو یقیناً جنت وہاں مل جائے گی۔